الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شامل رہوں گا۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ کشمور، فیضان مدینہ اور دیگر مقامات پر جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر شریک ہیں وہ بھی نیت کریں کہ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دیں گے، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کریں گے، مدنی مذاکرے کے اختتام پر آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نیت کر لیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، صالحین کا ذکر کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدنا ابو محفوظ سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے میرے لیے دعا فرمائی، میں واپس گھر آ گیا۔ دوسرے روز پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو آپ کے چہرے پر نشان بنا ہوا تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ کسی نے آپ سے پوچھا، اے ابو محفوظ، یہ آپ کی کنیت تھی، ہم کل آپ کے پاس سارا دن رہے، آپ کے چہرے پر کوئی نشان تو نہ تھا، یہ نشان کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے مطلب کی بات کرے اور اس سوال کو چھوڑ دیں۔ اس نے عرض کی، آپ کو رب تعالیٰ کی قسم اس بارے میں کچھ تو بتائیے۔ ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ رات یہاں نماز ادا کی اور نماز کے بعد خواہش ہوئی کہ بیت اللہ کا طواف کر لوں، بس میں مکہ شریف چلا گیا، طواف کیا، زمزم کی طرف چل پڑا تاکہ اس کا پانی بھی پی لوں۔ میں دروازے پر پھسل گیا، گرنے کی وجہ سے میرے چہرے پر جو تم دیکھ رہے ہو یہ چوٹ آ گئی ہے۔ یہ حضرت سیدنا معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت تھی کہ آپ کسی اور شہر میں ہیں، کسی اور ملک میں ہیں، آپ کا جی چاہا کہ میں کعبے کا طواف کروں، اسی وقت آپ راتوں رات کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں، زمزم پینے کے لیے بھی جا رہے ہیں، وہاں چوٹ لگی تو نشان آپ کے چہرے پر محسوس ہوا جسے کل اس شہر کے لوگوں نے دیکھا۔ آپ بڑے با کرامت اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور آج 2 محرم الحرام آپ کی شب عرس ہے، یعنی آپ کا جو وصال مبارک ہوا یہ
2 محرم الحرام 2000 سینہ ہجری کو ہوا. یہ 1436 سینہ ہجری ہے. گویا کہ 1235 سال کم و بیش آپ کے وصال مبارک کو ہو چکے ہیں. الحمدللہ آج بھی ان کے ذکر مبارک سے ہم اپنے دلوں کو جلا بخشتے ہیں اور ان کی زندگی سے مختلف حوالے سے روشنی لینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. حضرت سیدنا ابراہیم بکا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور بحث مباحثے کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے، بحث مباحثے کا دروازہ کھول دیتا ہے. بہت خوبصورت اور قیمتی مدنی پھول یہ بیان کیا گیا ہے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے عمل ایک ٹکے کا نہیں کرتے اور بحث ایسی کریں گے کہ ان کے جیسا تو کوئی مطلب کہ وہ بندہ ہی نہیں ہے، اور فضول قسم کی بحث، کوئی لا حاصل بحث، ایک دوسرے پر برتری چاہنے کے حوالے سے بحث. یہ عموماً دوستوں میں آپس میں ہو جاتی ہے، بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں، تکرار، فضول قسم کی تکرار. ایک بحث مباحثہ علمی حوالے سے ایک خاص طبقہ ہے جہاں پر ہوتا ہے، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن نارملی طور پر ایک پبلکلی دیکھا جائے یا عام طور پر جو تھوڑے بہت بھی عبادت گزار بنے ہوتے ہیں، چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے اور تھوڑا بہت نماز کا نشان آ جاتا ہے، اب ان کی بحثیں سنو. آپ ایسی عجیب و غریب قسم کی یہ لائیں گے ادھر سے ادھر سے، تو عمل بظاہر ان کا ایسا خاص نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ یہ مدنی پھول ہم سب اپنی گھیرے سے باندھ لیں. قفل مدینہ، یوم قفل مدینہ جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. وہ آپ کو عمل کرتا نظر آئے گا اور بحث مباحثے کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اب جب بحث مباحثے میں آپ پڑھیں گے، حدیث تو ہے نہیں، ایک بزرگ کا قول ہے، اپنی موٹی عقل کے مطابق عرض کر رہا ہوں. بحث مباحثے میں جب بندہ پڑھتا ہے نا تو اپنا بہت سارا وقت برباد کرتا ہے. اچھا، سوچ منتشر ہو جاتی ہے، دل و دماغ کے پر بوجھ آ جاتا ہے. ارے اس نے ایسی بات کیوں کر دی، یار اس نے یہ کہہ دیا، میں اس کو یہ جواب دے دیتا، اس نے ایسا جواب کیوں دے دیا، یہ بول دیا. اتنی تفکرات، اور آپ کے دل پر اتنا بوجھ اور دماغ پر اس قدر بوجھ آ جائے گا کہ عبادت میں بھی مزہ نہیں آئے گا. آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو وہی اپنے بحث مباحثے یاد آ رہے ہوں گے، اور پھر وہ الٹی سیدھی بحثوں میں جیتنے کے لیے پھر طرح طرح کا الٹا سیدھا مطالعہ کرنا پڑے گا. نصیب والا ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ قفل مدینہ عطا فرما دے. میٹھے اسلامی بھائیوں، جو حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑا ترک کر دینا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت میں اعلیٰ مکان کی بشارت ہے. حق پر رہتے ہوئے جھگڑے سے مراد ہاتھا پائی نہیں ہے، لفظہ پائی، ایک دوسرے پر برتری چاہنا، اس کے معائنہ میں، اس کے دیگر چیزوں میں خلل واقع کرنا، اور طرح طرح کی ہوتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ کس طرح کی عموماً ہمارے یہاں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. خاموش رہیں، فضول کلام سے بچیں، اور جتنی دیر فضول کلام میں ہم وقت برباد کرتے ہیں اتنی دیر ہم کاش اللہ کا ذکر کریں، مطالعہ کریں، پڑھیں. اتنا پڑھنے کا آتا کچھ بھی نہیں ہے. نماز، روزہ، غسل، وضو اور قرآن کی تلاوت لے لیجئے، بہت ہمارے اندر کمی ہے. اللہ ہمیں مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہے. بعضوں کو ہم نے دیکھا ہے، ابھی کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی، وقت ہے، کچھ کر لیں تو کچھ کرنے کی بھی سمجھ نہیں آتی. یعنی ایک تعداد ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ان کے پاس صبح 8 بجے سے لے کر 10، 11، 12 بجے تک وقت ہوتا ہے. وہ 11، 12 بجے کام کاج پہ جاتے ہیں،
اور پھر رات کو 8-9 بجے میکسیمم فارغ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے. ایسے آپ کو اتنے ملیں گے. خود آپ جو اس وقت مدنی چینل پر ہیں، حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، جو بھی ہیں، آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ آپ 11 بجے کام پر نکلے، 8 بجے 10 بجے اٹھے صبح کو، رات 8 بجے فارغ ہوئے، 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 10 بجے تک آپ نے کیا کیا. اگر آپ رات کو سو جائیں تو بھی کام بہت، 2 قسطوں میں سونا چاہیں، رات کو کچھ سو جائیں، دن کو کچھ سو جائیں، تو رات میں بھی کام، رات میں بھی وقت بہت، دن میں بھی وقت بہت، فجر کے بعد بھی وقت بہت. تھوڑا سا سوچ لیجئے. اس میں علم دین سیکھنے کے حوالے سے غور فرما لیں، عالم بننے کے حوالے سے غور فرما لیں، قرآن درست پڑھنے کے حوالے سے غور فرما لیں. دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں جو مدنی تربیت گاہیں بنی ہوئی ہیں، اس میں شرکت کے حوالے سے غور فرما لیں. آپ کے پاس وقت ہے. اسٹوڈنٹس اسپیشلی جو ہوتے ہیں، طلباء، ان کے پاس بہت وقت ہوتا ہے. اب یہ کہ موبائل لے کر سوشل میڈیا پر جا کر دیگر فضول قسم کی گیموں میں، ویڈیو گیمز میں، جناب ایڈلٹس کی گیمیں الگ ہیں، تو میچور لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی گیمز الگ ہیں، تو بچوں کی گیم الگ ہے. اب ان کا کام بزنس کرنا ہے. انہوں نے آپ کو مختلف ایج فیکٹر، ایج وائز گیمیں بنا کر دے دی ہیں. اب گیمیں کون کھیلے یار؟ آپ بتائیے. فرض علم ہمیں آتا نہیں ہے، فرض علوم میں کوتاہی ہے. جتنی دیر آپ گیم کھیل کر وقت برباد کریں، اتنی دیر قرآن پاک پڑھ کر اپنے لیے جنت کے کتنے درجے بلند کر لیتے ہیں. اس کا جواب بھی دیتے ہیں، دینے والے کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ چاہیے، تفریح چاہیے. اب ہر طرف ایک ہی طرح سے لپیٹ کر تو آپ نہ رکھیں. دلچسپی لینے کے کوئی کام کے طریقے بھی تو ہوتے ہیں. کوئی ایسا جرنل مطالعہ بھی تو ہوتا ہے جس سے آپ کی نالج گین ہوگی. ویڈیو گیم سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ وقت برباد ہوگا. آپ بولو گے میں میوزک بند کر دوں گا تو آپ کا وہ لطف ختم ہو جائے گا، کیونکہ گیم تو اپنے میوزک ساؤنڈ کے ساتھ آپ کو مطلب کہ مومنٹ دے رہی ہوتی ہے نا. بچے تو آپ بھی نہیں ہو. پھر وقت برباد کرنا، آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، فزیکلی آپ متاثر ہوتے ہیں، مینٹلی طور پر آپ متاثر ہوتے ہیں. وقت اور فیملی آپ کی الگ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ گیم کھیل رہے ہوتے تو کسی کو لفٹ بھی نہیں کراؤ گے. آ رہا ہوں 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 آ رہا ہوں. گیم کتنی لمبی چل رہی ہے اب آپ کو بھی نہیں پتا. تو برائے کرم فضولیات میں وقت برباد کرنے کے بجائے 8-9 بجے فارغ ہو گئے، جا کر ہوٹل پہ بیٹھ گئے، دوستوں میں گپے شپے مارنے چلے گئے، 10-11-12 بجے گھر پر آئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ٹی وی پر کوئی گناہوں بھرے سلسلے دیکھنے شروع کر دیے، رات کو تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، فجر کا پتہ نہیں، پھر سو گئے، اڑ کر چلے گئے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. آپ بتائیے کیا یہ انداز زندگی اختیار کر کر ہم کو جنت کا اعلیٰ درجہ پانے کی طرف جا رہے ہیں؟ ایسا تو نہ کریں. زندگی عمل کے لیے، عمل کے ذریعے ہم اپنے رب کی رحمت کو پانے کی کوشش کریں گے، عمل کے ذریعے ہم جنت کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو راضی کر کر جائیں گے. براہ کرم ان مدنی پھولوں پر توجہ کیجیے، اپنی عمر عزیز کی قدر کیجیے، اور اپنی عمر کو، اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچائیے. پلیز برباد ہونے سے بچائیے. ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ حضور کچھ بات کریں گے آپ ہم سے؟ تو کہا ٹھیک ہے، سورج کو روک لو، بات کر لیتے ہیں. اب سورج کہاں رکتا ہے؟ یعنی وقت کو روک لو تو بات کر لیتے ہیں. تم بات کرو گے، وقت تو اپنی جگہ پر چلتا ہی رہے گا. وقت کی قدر تھی ان کو، چلتے چلتے مطالعہ کرتے تھے. جی ہاں، چلتے چلتے مطالعہ کرتے تھے. اپنی آستین کے اندر کتابیں رکھا کرتے تھے کہ جب موقع ملے گا پڑھ لیں گے. اب جیب میں تو رسالہ رکھ لیجئے، مقتوۃ المدینہ نے چھوٹے چھوٹے رسالے نکال کے دیے ہم کو، جیب میں رکھ لیجئے، پڑھیے. آپ بولے پڑھنا نہیں آتے، پڑھنا سیکھ لیجئے، اردو پڑھنا سیکھ لیجئے تاکہ کم از کم ہم پڑھ تو سکیں. قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے. اس وقت بھی اگر میں کہوں کہ ان گنت ایسے اسلامی بھائی ہوں گے مدنی چینل پر، اسلامی بھائی کے اسلامی بہنیں جنہیں قرآن درست پڑھنا نہیں آتا ہوگا لیکن وقت برباد کریں گے. کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن کی کچھ آیتیں، سورتیں یاد کی ہوں گی، بھول گئے ہوں گے. اپنے وقت کی قدر کیجیے، ان کو یاد کر لیجئے. مدنی التجا ہے، زندگی دوبارہ نہیں ملتی، یہ ایک ہی زندگی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہاں کاٹیں گے. آپ کو وقت ملا ہے نیکی کے بیج بونے کا. نیت کریں، اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچائیے، زندگی کو غفلت کی
اس سے ماحول سے نکالیے، پڑھیے، عبادت کیجیے، ماں باپ کی خدمت کریں، کچھ بھی نہیں ملتا سو جائیں، تہجد کے لیے اٹھیے، نماز با جماعت ادا کیجیے، نیکی کی دعوت دیجیے، پرہیزگاری اختیار کیجیے، بہت سارے کام ہیں کرنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے شر کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لیے عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے، بحث و مباحثے کا دروازہ کھول دیتا ہے، بحثیں کرتے رہتے ہیں، بحثیں کرتے رہتے ہیں، بحثیں کرتے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، بس بحث۔ امید کرتا ہوں مدنی سوچ بنائیں گے اور کفل مدینہ کے ساتھ، زبان کے، آنکھ کے، پیٹ کے کفل مدینہ کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو بڑے پیارے مدنی پھول ابھی میں نے پڑھے تھے، تنبیہ المقترین کے حوالے سے نقل کیے گئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہو سکے جن سے لکھا جا سکتا ہے وہ لکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں اخلصی تتخلص، اخ حمزہ خا زیر اخ، لام زیر لی، صاد یا زیر سی، اخلصی تتخلص، تا پر بھی، تا بھی مفتوح، دونوں تا مفتوح، دونوں تا پر زبر، خا بھی مفتوح ہے، خا پر بھی زبر ہے، لام تشدید کے ساتھ ہے اس پر بھی زبر ہے، اور صاد ساکن ہے، ساکن ہے۔ تتخلص، اخلصی تتخلص، اخلصی تتخلص، بہت خوبصورت فرمان ہے۔ فرماتے اے نفس اخلاص اختیار کر تاکہ تو خلاصی پائے، اخلاص اختیار کر لے، اللہ کی رضا کے لیے کام کر تاکہ تو خلاصی پائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اخلصی تتخلص، اخلاص اختیار کر تاکہ تو خلاصی پائے۔ ریاکار قیامت کے روز پھنس جائے گا۔ ایک اور ارشاد سنیے، المخلص من یکتم حسناتہ کما یکتم سیئاتہ، المخلص من یکتم حسناتہ کما یکتم سیئاتہ، مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو بھی ایسے ہی چھپائے جیسے کہ اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ مخلص، اخلاص یعنی اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا، عبادت کرنے والا۔ ریاکاری کا تعلق عبادت سے ہے، تو جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے گا، تو جو مخلص ہوگا، تو اس کی ایک پہچان حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمائی۔ وہ کیا پہچان ہے؟ جس طرح اپنی نیکیوں کو یوں چھپائے جیسے اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ ہم سب کے لیے کتنا زبردست آئینہ ہمیں کھڑا کر دیا حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ میں نے تو اتنی سورہ یاسین پڑھتا ہوں، اتنے درود شریف پڑھتا ہوں، سب کو پتہ ہے آپ کے درود شریف روز کے کتنے ہیں۔ کیسے پتہ چلا بھائی سب کو کہ آپ روز کے 1200 درود شریف پڑھتے ہو، 313 درود شریف پڑھتے ہو؟ کیسے پتہ چلا بھائی کہ آپ اتنی تسبیحات پڑھتے ہیں؟ کیسے پتہ چلا بھائی کہ آپ تہجد گزار ہیں؟ کیسے پتہ چلا کہ آپ نے فلاں یتیم کی مدد کی ہے؟ کیسے پتہ چلا آپ نے فلاں بیوہ کی مدد کی ہے؟ کیسے پتہ چلا کہ آپ نے مدرسے میں اتنا روپیہ چندہ دے دیا ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ حتیٰ کہ کوئی چندہ لینے کے لیے جاتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ یار میری گنجائش نہیں، کہتے میری گنجائش نہیں ہے، کیا حرج ہے؟ آپ اس کی پوری کہانی کرتے ہو، پوری کہانی کریں گے۔ یار آپ لیٹ ہو گئے، وہ 25,000 روپے اس کو دے دیے، 1,00,000 روپے اس کو دے دیے، 10,000 روپے اس کو دے دیے، اور 50,000 روپے اس کو دے دیے، یار یہ تو میں نے سب کو بانٹ دیا، آپ لیٹ ہو گئے، اگلے سال آئیے گا۔ ارے بھائی اتنی کہانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دے کہ یار وہ معذرت اب میں نہیں دے سکتا، پوزیشن نہیں ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن آپ کو آپ کی عبادت کا ڈنکا بجانا تھا۔
آپ چاہتے تھے کہ مسجد والوں کو پتہ چلے کہ یہ مسجد کے اندر جو کارپیٹ بچھا ہے نا، یہ ماں بدولت نے بچھایا ہے، میں نے بچھایا ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ پتہ چلے کہ جس ساؤنڈ سسٹم پر تم نماز پڑھ اذانیں سن وہ ساؤنڈ سسٹم ہم نے لگایا ہے، یہ مسجد کا نیا کلر میں نے کروایا ہے، یہ مسجد کا ماربل میں نے بچھوایا ہے، یہ مسجد کی یہ جو محراب خوبصورت بنی ہوئی ہے نا، یہ میں نے بنوائی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام مشہور ہو کہ آپ نے کام کیا ہے، آپ چاہتے ہیں، جو چاہتے میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کا اعلان ہو؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کی تختی لگے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے فلاں 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 کی مالی مدد کی، فلاں فلاں کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کا اس طرح عبادت کے معاملے میں ہونا لوگوں کو پتہ چلے؟ کیوں چاہتے ہیں؟ وائی یو نیڈ دس؟ آپ کیوں چاہتے ہیں؟ یہ مقصد کیا ہے آپ کا؟ آپ کی زبان سے کیوں نکل جاتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں؟ کسی بزرگ کو کتا کر دعا لینا چاہتے ہیں؟ کو اتنے بڑے مقتدی اور اتنے بڑے پیر صاحب، یہ اتنے بڑے مطلب امام ہیں بڑے کہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ بتانا چاہتے ہیں میں جناب یہ کرتا ہوں، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ بھی کریں، یا نارملی طور پر بھی کہ آپ کی یہ نیت ہے؟ دیکھیں، خود کو دھوکہ مت دیجیے۔ ابھی تو آپ بول دو گے ہاں میری نیت یہ ہے، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ریاکار کو قیامت کے روز کہا جائے گا۔ ریاکار کو یعنی جو اس لیے عبادت کرے کہ اپنی عبادت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنے نیک ہونا کو ثابت، مطلب نیک ہونا ثابت کرے کہ ان کے دل میں جگہ بنے گی تو ان سے مال بٹورے گا، اسے نام چاہے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ریاکاری کی طرف میں لے کے جاتی چیزیں، ریاکاری کی تعریفات میں شامل ہے۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ کیوں شہرت چاہتے ہیں؟ آپ کے مدنی کاموں کے ڈنکے بجیں، آپ نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا۔ کیوں بھائی کیوں؟ ریاکار کو قیامت کے روز کہا جائے گا جا اس سے اجر مانگ جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا۔ ارے یہی کافی ہے، قیامت کے دور ریاکار کو ریاکار کہہ کے پکارا جائے گا۔ اور ریاکار یہاں دنیا میں اگر کوئی ہم کو ریاکار کہہ دے حالت خراب ہو جائے۔ ہم اپنے منہ سے بولیں گے لیکن کوئی بول کے تو دکھاوے، زبان کھینچ لے ہوئے اس کی، نہ ہم کسی کو بولنے کا یہ کہیں گے، نہ کسی کو اجازت ہے کہ کسی کو ریاکار کہتا رہے۔ لیکن یہاں تو اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں سب توجہ کریں، کیوں ہم اپنی نیکیاں بتائیں یار؟ کیوں اپنی نیکیاں جتائیں؟ کسی کا فون آیا، فون اٹھا کر آپ فوراً کہیں گے ہاں وہ اصل میں وہ اشراق چاشت پڑھ رہی تھی نا، اس پہ گھنٹی بجی تھی۔ کیا بولنے کی ضرورت تھی کہ اشراق چاشت پڑھ رہی تھی؟ وہ اشراق چاشت پڑھنے گیا تھا، اس پہ تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ کیا ضرورت تھی کہ آپ دنیا کو بتائیں کہ میں اشراق چاشت پڑھتا ہوں؟ کیا ضرورت ہے؟ فون آیا، گھنٹی بجی، آپ نے قرآن شریف بند کیا، اور کیا ہو رہا ہے سامنے سے ہم بھی تو پوچھتے نا، اور کیا کر رہے ہو؟ جی مصروفیت تھی۔ کیا ضرورت ہے بولنے کی کہ قرآن پڑھ رہا تھا یا قرآن پڑھ رہی تھی؟ آپ کا فون آیا تو میں نے قرآن بند کر کے آپ کا فون اٹینڈ کیا۔ نہ بتاتے کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، نہ بتاتے کہ میں مطلب کوئی نیکی اور عبادت والے کام کر رہا تھا، نہ بتائے۔ کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ مقصد کیا ہے آپ کا اپنی عبادت بتانے کا، اپنی ریاضت بتانے کا، اپنے نیک اعمال بتانے کا؟ کیا ضرورت ہے یار؟ یقین مانو، اپنے آپ سے سوال کرو میٹھے اسلامی بھائیو، یقین مانو بہت نازک دور ہے، یقین مانے بہت نازک دور ہے۔ یعنی ہماری کیا ایک ہی دوڑ لگی ہے کہ میں خود کو نیک ثابت کر کے مروں، دنیا میری نیک ہونے پر تسلیم کر لے کہ میں نیک ہوں۔ ارے دنیا نے اگر تسلیم کر بھی لیا کہ کسی کے بارے میں کہ یہ نیک ہے، اللہ کے نزدیک اگر وہ نیک نہ ہوا، اللہ کے نزدیک اس کی عبادتیں اخلاص کے ساتھ نہ ہوئی اور ریاکاری کی نظر ہو گئیں، اور قیامت کے روز اس کی نمازوں کو، اس کے صدقات کو، اس کے خیرات کو، اس کی تمام عبادتوں کو اگر اس کے منہ پر مار دیا گیا، کیا کر لے گا یہ؟ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب عمل کا موقع چلا جائے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، عمل آج ہے، عمل کا موقع مرنے کے بعد نہیں ہے۔ مرنے کے بعد تو حساب ہے، مرنے کے بعد تو اکاؤنٹیبلٹی ہے، مرنے کے بعد تو پوچھا جائے گا یہ کام جو ہوا یہ کیوں کیا، کس کے لیے کیا، کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ ہاں کیوں نکالی ہاں کی آواز؟ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے؟ جب آنسو نکل رہے تھے تو کیوں نہ پہنچا تھا کہ لوگ آپ کے آنسو دیکھ لیں؟ مقصد کیا ہے یار؟ سیدھی سی بات ہے، مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد کیا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں جو بول رہا ہوں میرا مقصد کیا ہے؟ کیا میں اپنے علمیت کی داغ بٹھانا چاہتا ہوں؟
اپنی مطلب کہ وہ معلومات کی دھاک بٹھانا چاہتا ہوں. میرا مقصد کیا میں جانوں. آپ مجھ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے, آپ مجھ پر قلم نہیں چلا سکتے. ریاکاری کا تعلق دل سے ہے. کون ریاکاری کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, ہم اس پر بحث نہیں کر رہے. مطلب میں بول رہا ہوں, میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میں کیوں بول رہا ہوں. آپ نعت پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں سوچیں. آپ قرات کر رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں سوچیں. آپ چندہ کر رہے ہیں, آپ چندہ دے رہے ہیں, آپ چندہ کر رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں سوچیں. آپ امامہ پہن رہے ہیں, آپ داڑھی رکھ رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں سوچیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں سوچیں. آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں سوچیے. آپ اشراق چاش کے نوافل پڑھ رہے ہیں, آپ روزے رکھ رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں سوچیے. آپ اپنے بارے میں سوچیں. میرے بارے میں کیوں سوچ کر آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. میں اپنے بارے میں سوچوں, میں آپ کے بارے میں سوچ کر اپنے وقت کو کیوں ضائع کروں کہ جناب آپ ریاکاریاں کر رہے ہیں اور آپ یوں کر رہے ہیں, آپ یوں کر رہے ہیں, آپ یوں کر رہے ہیں, آپ یوں کر رہے ہیں. مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب سوچنے کی. نہ میں اس کا مکلف ہوں, نہ میں اس کا پابند بنایا گیا ہوں. میں اپنے دین کو, اپنے ایمان کو, اپنے اعمال کو محفوظ کرنے کی کوشش کروں اور میں مخلص بن جاؤں. اور کیا چاہیے, یقین مانیے اخلاص اب ہمیں نصیب ہو جائے. اور کیا چاہیے. تو کیا جس طرح ہم اپنی عبادتیں بتا دیں, کیا ہم اپنی برائیاں بتا دیں. آپ بتاؤ گے کہ میں نے فلاں کو دھوکہ دیا تھا, فلاں سے ملاوٹ کی تھی, فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا, فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا, میں بیٹھا ہوا فلاں بے اجنبی بے پردہ لڑکی کو تار رہا تھا, میں اس خوبصورت لڑکے کو بیٹھا ہوا تار رہا تھا. بتاؤ گے؟ نہیں بتاؤ گے. آپ کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ لوگ تھو کریں گے. اور وہ کیوں بتا رہے ہو؟ کہ لوگ واہ واہ کریں گے. لوگوں کی تھو سے بچنے کے لیے برائی چھپا رہے ہو, لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے نیکیاں بتا رہے ہو. تو کیا برائی سے بچی اللہ کے لیے, تو کیا نیکی کی اللہ کے لیے؟ دونوں صورتوں میں کیا کر رہے ہیں ہم. کیونکہ جو اللہ کے لیے برائی سے بچتا ہے وہ لوگوں میں بھی برائی سے بچتا ہے, تنہائی میں بھی برائی سے بچتا ہے. آپ کو لوگوں میں بھی خدا دیکھ رہا ہے, ہمیں لوگوں میں بھی خدا دیکھ رہا ہے, ہمیں تنہائی میں بھی خدا دیکھ رہا ہے. ہم تو لوگوں کی بدنامی سے بچنے کے لیے بچ رہے ہیں نا. تنہائی میں تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو تنہائی میں نہیں کرتا وہ نیکی, جب تک کوئی دیکھ نہ لے, پتہ نہ چلے کہ میں کوئی کیا کر رہا ہوں. ہر شخص اپنا جائزہ لے, میں بھی اپنا جائزہ لوں. سب کے سامنے عبادت کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور اکیلے میں عبادت کی کیا کیفیت ہوتی ہے. حب جا کا مریض تو نہیں ہوں کہ میری تعریف ہوگی, میری واہ واہ ہوگی, تب مجھے عبادت کرنے مزہ آئے گا. مجھے بولنے کا موقع ملے گا تو میری تھکن اتر جائے گی, میری نیند آئے گی تب بھی میں برداشت کر لوں گا. یار بولنے کا موقع مل رہا ہے, یار لوگ سنیں گے. اور یہ نہیں ہے تو یار چلو سو جاؤ یار. کیوں؟ سننے میں عبادت نہیں تھی, سننے میں ثواب نہیں تھا. پھر جیسی کیفیت, جیسی پوزیشن, جیسے حال, اپنی نیت کو درست کرنے پر ہر اسلامی بھائی اور ہم سب غور کریں بس کہ میری نیت میں درست کر لوں اور میں نیک بن جاؤں, عبادت گزار بن جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کروں. بھائی جماعت نماز ہے, سب کے ساتھ پڑھنی ہے, مگر پڑھنی تو اللہ کے لیے نا. ماں باپ کو راضی کرنا ہے, کرنا تو اللہ کے لیے نا. بیوی بچوں کو بھی خوش رکھنا ہے, مگر اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے نا. مقصد تو اللہ کی رضا ہے, لوگوں کے لیے نہیں ہے. اللہ ہم سب کو مخلص بنا دے. یقین مانیے اتنا فتنہ ہے یہ, اتنا فتنہ ہے, اتنا فتنہ ہے کہ کیا بیان کیا جائے. اللہ مخلص بنا دے. یہی بس دعا کرتے رہا کریں, میں بھی دعا کروں, آپ بھی دعا کریں, اللہ اخلاص نصیب کر دے, مخلص بنا دے. میں صرف تیرے لیے عمل کروں. اور یہ اعتقاد اور ایمان تو ہے نا ہمارا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم جہاں بھی ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. جب کرنا ہی اللہ کے لیے تو لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں, کیمرہ ہو یا نہ ہو, جب بھی موقع ملے نیکی کی دعوت دے دینی ہے, جب بھی موقع ملے عیادت کر لینی ہے, جب بھی موقع ملے جنازے میں شرکت کر لینی ہے. بہت غور کرنے والے یہ مدنی پھول ہیں. نیکی کی دعوت امیر علیہ سنت کی کتاب ہے, نیکی کی دعوت. اس میں ریاکاری کی 80 مثالیں لکھی گئی ہیں. نیتوں کے بدلنے سے حب جا بھی بنتی ہے, اور نیتوں کے بدلنے سے نہ ریاکاری نہ حب جا, صرف نیتوں کے بدلنے سے معاملہ آگے پیچھے ہو جائے گا. تو نیتوں پر پھر ہمیں غور کرنا ہے کہ میری نیت کیا ہے. اچھی نیتیں کرنا سیکھنا ہے تاکہ میں اچھی نیتیں کروں, تاکہ کچھ میں فلاح پاؤں, میں نجات پاؤں. بہت کچھ ہے میٹھے اسلام بھائیو. بھائی یہ ہے کہ اگر کوئی دکھاتا ہے کیوں دکھاتا ہے, بولتا ہے تو کیوں بولتا ہے. بھائی یہ بس دیکھتا رہے, غور کرتا رہے.
اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر نظر رکھے، اس کی رحمت پر نظر رکھے، اس کی بارگاہ سے ملنے والے اجر پر نظر رکھے، اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، مولا بس تو قبول کر لے ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، سفر کرنا، اتنی سفر کی صحبتیں برداشت کریں، اتنا آئیں کریں، سب کچھ کریں، لیکن اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو کیا؟ اللہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی آئیے زیارت کرتے ہیں، سربند بھی نظر آ رہا ہے، یہ ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں میرے ناظرین کے لیے، سربند بھی نظر آ رہا ہے، سربند پر ٹوپی ہے اور ٹوپی پر امامہ شریف۔ تیل جب بھی امیر علیہ سنت لگاتے ہیں سربند پہنتے ہیں کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک بہت پیاری ادا ہے، اس ادا کو ادا کرتے ہیں امیر علیہ سنت۔ اللہ ہمیں بھی سربند والا بنا دے، جب بھی تیل لگائیں سربند پہنیں، جیسے نارمل جیسے رومال باندھتے ہیں، ایک رومال ایک طرح سے، اور یہ نظافت ہے، اس میں صفائی ہے۔ پھر ٹوپی، ٹوپی پر امامہ شریف، اور پھر الحمدللہ چادر سر پر لینے کا معمول ہے امیر سنت کا۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ چادر بھی سر پر ہو۔ ہم سب اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ہم بھی ان اداؤں کو ادا کرنے کی نیت کریں۔ بہت ساری ادائیں سنت کے مطابق ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کئی کام ثواب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور اس وقت یہ بھی بتاتا چلو امیر سنت کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے، اس میں بھی نیت کا دخل ہو تو کیا بات ہے مدینے کی، رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ ایک کاش کہ ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ تو آج حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے، 2 محرم الحرام۔ چنانچہ حضرت ابو بکر، ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ثعلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف 2 محرم الحرام 200 سن ہجری کو ہوا۔ بزرگ فرماتے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ میں 3 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ ایک بزرگ سے منقول ہے، میں نے اپنے بھائی کو مرنے کے بعد 1 سال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے میرے بھائی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اب مجھے آزاد کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے پاس مدفون ہوئے تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے عذاب میں گرفتار 30 ہزار گناہ گاروں کو نجات دے دی گئی۔ یہ دیکھیے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کی یہ برکت ہے۔ کوشش اللہ کرے کہ ہمیں بھی کسی نیک بندے کی قرب میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، جو بقی میں گھر پائے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ اللہ ہمیں بقی عطا فرما دے، مدینے پاک میں آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں ہمیں 2 گز زمین نصیب ہو جائے اور ہم بقی پاک میں مدفن پالیں۔ ایک کاش ایک کاش ایک کاش، نجم کی خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ ہے تمنا عطار یارب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا، تھام لیں بڑھ کے شاہ مدینہ۔ نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ ایک کاش ایک کاش ایک کاش ایک کاش
کم و بیش 10,000 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بقیع پاک میں مدفون. واہ، دعا کریں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. کیا جب ہماری دعا اپنی کرم سے قبول فرما لے اور ہمیں ایمان اور عافیت پر آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دعا کرتے، یعنی یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدفن عطا فرما. تو لوگ حیرت کرتے کہ حضور اب مدینہ منورہ میں آپ کو شہادت کی موت ملے، تب ایسے حالات نہیں تھے، امن کا دور تھا. اور جو آپ کی شہادت ہوئی وہ ایک عام ایک واقعہ تھا. مجوسی تھا ابو لولو فیروز، اس کو آپ کی ایک بات بری لگ گئی اور اس نے قتل کی ٹھان لی، معاذ اللہ شہید کر دیا. لیکن آپ کی دعا قبول ہوئی نا، اسباب ایسے بن گئے اور عین فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ پر خنجر سے حملہ ہوا اور آپ شہید ہو گئے اور آقا کے قدموں میں، صدیق اکبر کے پہلو میں آپ کو مدفن نصیب ہو گیا. ہم بھی دعا کریں، کیا عجب کہ ہمیں بھی مدینہ پاک میں 2 گز زمین مل جائے اور ہمارا وہاں مدفن لکھا ہو، اور جب مرنے کا وقت ہو تو ہم مدینہ پہنچ جائیں اور وہیں ہماری روح نکل جائے. نصیب کی بات ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص جسے آقا کے قدموں میں